اور اس کا ہمیں ثبوت کہاں سے ملتا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ازواج مطہرات کو نام سے نہیں پکارتے تھے، محبت کی وجہ سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ حمیرہ کہہ کر پکارتے تھے، اب ان کا نام عائشہ ہے، آپ حمیرہ کہہ کر پکار رہے ہیں۔ اب یہ ظاہر ہے یہ کیوں؟ آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے یا عائشہ، لیکن آپ محبت میں، اور یہ باقاعدہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب غصے میں ہوتے تھے مجھے پتہ چل جاتا تھا۔ تو کسی نے پوچھا کیسے پتہ چلتا تھا؟ انہوں نے فرمایا کہ جب آپ غصے میں ہوتے تھے تو آپ مجھے کہتے تھے یا عائشہ، مجھے پتہ چل جاتا تھا کہ ابھی حضور غصے میں ہیں، اس لیے کہ کبھی بھی محبت میں آپ نے مجھے عائشہ نہیں کہا، حمیرہ کہا کرتے تھے۔ تو اپنی بیوی کو بھی اچھے نام سے پکاریں، ہمارے ہاں تو اس کو عار سمجھا جاتا ہے، بیوی کو اچھے نام سے پکارنا۔ اب یہ پھر وہ بات آتی ہے جہاں میں آ کے بات کرتا ہوں کہ یہاں ہمارے راستے اور پھر اسلام کے راستے جدا ہو جاتے ہیں، یہاں ہمارے راستے جدا ہو جاتے ہیں۔ ہمارے والدین اپنے بیٹے کو اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ وہ اپنی بیوی کو اچھے نام سے، اچھے لقب سے پکارے۔ وہ کہتے ہیں یہ بیوی کا غلام بن گیا، یہ رن مرید ہے، یہ بیوی کو جو ہے نا، اب جیسے ہمارے معاشرے میں آپ اس کو لاڈلی کہہ لیں، پیاری کہہ لیں، جانو کہہ لیں، کوئی بھی اس طرح کے الفاظ جو ہمارے معاشرے میں رائج ہیں، اگر آپ اپنی بیوی کو یہ جملہ کہتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارا معاشرہ اس کو کیا سمجھے گا؟ اچھا سمجھے گا؟ ہمارا معاشرہ اس کو اچھا نہیں سمجھتا۔ اسلام نے اس کی ترغیب دی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حیا کے خلاف ہے یا یہ غیرت کے خلاف ہے، تو کیا ہم میں زیادہ غیرت ہے یا حضور میں زیادہ غیرت تھی؟ ہم زیادہ حیا والے ہیں یا حضور زیادہ حیا والے تھے؟ اپنی بیویوں کو اچھے نام سے پکاریں۔ یہ محبتیں جو ختم ہو رہی ہیں، دیکھیں ہم باہر کی چیزوں کی طرف بڑے بھاگتے ہیں، لڑائی ہو رہی ہے، جھگڑے ہو رہے ہیں، فسادات ہو رہے ہیں گھروں میں۔ اب یہ دکھنے میں کتنی معمولی سی بات لگتی ہے کہ آپ نے بیوی کو یا نام پکارا یا اس کو کوئی اچھا لقب دے کر پکارا، دکھنے میں تو کتنی معمولی سی بات لگتی ہے، لیکن جب آپ کسی کو اچھے نام سے پکارتے ہیں اس کو ایک دلی خوشی ہوتی ہے، اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کی زندگی میں میری کوئی خاص اہمیت ہے، اور اس اہمیت کا اظہار یہ اس طرح کر رہا ہے کہ یہ مجھے نام سے نہیں پکار رہا، اس نے میرے لیے کوئی لقب بنایا ہے، اس لقب سے مجھے پکار رہا ہے۔ اس کو جب یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں اس کے لیے اہم ہوں، تو پھر وہ بہت ساری چیزوں میں آپ سے کمپرومائز بھی کر لے گی۔ آپ کی بیوی کہیں کوئی مشکل بھی آ جائے گی، کوئی آپ غلط کام بھی کر لیں گے، کوئی ایسی اس کو تکلیف بھی پہنچا دیں گے تو وہ اس کو معاف کر دے گی۔ یہ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، اس کو آپ نے نظر انداز کیا۔ دوسری سیرت سے معلوم ہونے، جیسے میں نے پچھلے 2-3 دروس پہلے ذکر کیا تھا حضور کی سیرت کے حوالے سے کہ آپ کا گھر میں رویہ کیسا ہوتا تھا، اس طرح ایک ایک چیز کو ہم اپنے گھروں سے نکال رہے ہیں۔ جب یہ ساری چیزیں نکل جائیں گی تو محبتیں اس کے ساتھ ہی نکلیں گی، امن، سکون، چین اس کے ساتھ نکلے گا۔ پھر اس کے بعد آپ چاہے نیند کی گولیاں کھائیں، چاہے آپ جو ہے نا بیٹھ کر لوگوں کے لیکچر، موٹیویشنل اسپیکروں کے پاس بیٹھ کر ان سے جو ہے نا لیکچر لیتے رہیں، چاہے آپ کتابیں پڑھتے رہیں، ان چیزوں سے حاصل ہونے والی نہیں ہے یہ چیز۔ یہ بات اچھے طریقے سے یاد رکھیں۔ اپنی بیوی کو، بیوی کو چاہیے کہ شوہر کو اس کے لیے اچھا نام کا انتخاب کرے۔ اب بعض بیویوں کو اس بات میں شرم آتی ہے کہ ہم کیوں اپنے شوہر کو جو ہے نا کوئی اچھا نام دیں، وہ شوہر کو ہمیشہ جو ہے نا بس نام ہی لیں گی۔ اب یہ مناسب نہیں ہے، یہ شریعت کا مزاج بھی نہیں ہے۔ اس کو بھی یہ چاہیے کہ اپنے شوہر کے لیے اچھا نام استعمال کرے، اس لیے کہ شوہر تو گھر کا سرپرست ہے۔ جس طرح والد کے لیے اچھا لفظ استعمال کرتے ہیں، شوہر کے لیے بھی استعمال کریں۔